یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اسلام ہی اس کی بنیاد ہے، اور اتنی دیر تک اس کی مانگ میں رنگ نہیں بھرے جا سکتے جب تک نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع نہیں ہوتا۔ اور یہ سفر شعور سے ہوگا، یہ سفر تعلیم سے ہوگا، یہ سفر جد و جہد اور محنت سے ہوگا۔ بدقسمتی سے ہم شعوری طور پہ ایسی پسماندگی میں ہیں کہ آج 70 سال گزرنے کے بعد ہم ایک قوم نہیں بن سکے، ابھی تک ہجوم کی صورت میں کھڑے ہیں۔ جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے تو یہی ہمارے اوپر ہوتا رہے گا۔ ماضی میں جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے، حال میں بھی وہی مسلط ہونے والے ہیں، اور مستقبل بھی تابناک نظر نہیں آتا۔ وہی آبلے ہیں، وہی جلن، درد دل میں کوئی کمی نہیں۔ تو میری آنکھیں تو مستقبل میں بھی کچھ نہیں دیکھ رہی، یہی مشق ہوتی رہے گی، اور ہم بار بار جوتے مارنے والے بدلتے رہیں گے۔ قوم جس طرح ذلت کے کار مذلت کے اندر گری ہوگی، ذلت کی پستیوں اور زبوں حالی کے اندر گری ہوگی، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج تھر سے لے کر کے پاکستان کے دوسرے کونے تک دیکھ لیجئے کہ عوام کس بدحالی میں ہے، اور حکمرانوں کے لچھن، ان کا طرز زندگی، ان کا انداز معاشرت دیکھ لیجئے۔ تو قوم کو سب سے پہلے باشعور ہونا پڑے گا، ورنہ یہ بے شعور قوم، بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دینے والے لوگ، یہ تو پھر ایسے لوگوں کو ہی منتخب کرتے رہیں گے، اور یہی بار بار ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے، اور ہمارا استحصال کرتے رہیں گے، ہماری تذلیل کرتے رہیں گے۔ ان کے طرز زندگی دیکھیے، ان کا انداز معاشرت دیکھیے، ان کے لچھن دیکھیے، اور دوسری طرف قوم کی بدحالیاں دیکھیے۔ پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا جو استحصال اس قوم کا کیا جا رہا ہے اور جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا، اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کے لیے عملی طور پہ خود تیار ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ قوم کی جو حالت ہے، اور قوم پھر بھی ان لوگوں کے نعرے لگاتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہم شعور کی منزلیں طے نہیں کریں گے، تعلیمی نظم قائم نہیں کریں گے، اگرچہ حکومتیں ہمیں کبھی بھی باشعور نہیں ہونے دیں گی۔ آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلح دیتی ہے اس کو حکمراں کی سحری۔ دیو استبداد ہے جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پری۔ یہ آزادی کی نیلم پری نہیں ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنا ہو تو گھر کے سارے لوگوں کو بلا کے ووٹنگ کرواتے ہیں کہ جو ہے اس کا رشتہ طے کریں، گھر کے صاحب رائے لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کا رشتہ کہاں کرنا۔ آپ نے کاروبار میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو آپ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں، جناب ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ کیا سارے مزدوروں سے ریفرنڈم کرواتے ہیں یا ان کی ووٹنگ کرواتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں؟ بیٹی کے رشتے سے لے کر کے آپ کاروبار تک سب معاملوں میں صاحب الرائے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے جو ہے وہ اپنے لیے قوت نافذہ قائم کرنی ہوتی ہے تو ایک پاگل کے ووٹ کی بھی وہی قیمت ہے، اور ایک پڑھے لکھے سنجیدہ اور متین شخص کے ووٹ کی بھی وہی قیمت ہے۔ یہ نکتہ پیر دانا نے مجھے خلوت میں سمجھایا، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو بندوں کو جب تک تولا نہیں جائے گا، گنا ہی جائے گا، تو پھر وہ شیخ سعدی نے کہا کہ 200 گدھوں سے ایک انسان کا دماغ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا رہے گا، اور یہ ہونا چاہیے۔ ہماری یہ بدبختی ہے کہ ممبر و محراب سے بھی وہ تربیت مفقود ہو گئی، اور ہمیں گروہ بندی میں، فرقہ واریت میں الجھا دیا گیا، اسلام کے نظم کے لیے اور شعوری بیداری کے لیے، اور جو ہے وہ تعلیمی صورتحال کے لیے جو کردار ادا کرنا تھا، ماں کی گود سے لے کے ممبر و محراب تک، اور پھر دینی تربیتی گہواروں تک اور کالج اور یونیورسٹیوں تک، یہ سب کچھ کلرک پیدا کر رہے ہیں، اور وہ قوم سازی نہیں ہو رہی۔ اس نظام کا نتیجہ یہی ہے، اور یہ لارڈ میکالے نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا، زیادتی کی، ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جب ہم سچے دل سے اس کے حضور توبہ کر کے رجوع کریں گے، اور ہم جہد مسلسل سے، محنت سے شعوری منزلیں طے کریں گے، تو پھر خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، ہمارے لیے راستے کشادہ کرے گا۔ بلکہ اس نے تو یوں فرمایا، والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم کوشش کر کے دیکھو، ایک نہیں کئی راستے تمہارے لیے نکال دوں گا۔ ایسا ہوتا ہے، یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب قومیں ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جائیں اور کوئی راستہ نہ ملے، تو پھر اللہ کو کبھی ان پر رحم آتا ہے۔ تو ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے،
पासबां काबे को मिल गए सनम खाने से। तो ऐसा भी होता है। बहरहाल हम ना उम्मीद फिर भी नहीं हैं। अंधेरों के दामन से ही सहर फूटती है। 100,000 अंजुम का खून होता है तो सहर निकलती है। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, ज़रूर इंशाल्लाह हालात बदलने वाले हैं। यूसुफ गुम गश्ता बाज आयत बकिना गम मखोर, कुलबाए अहज़ां शबद रोज़े गुलिस्तां गम मखोर। एक दिन तो यूसुफ पलट के किनान में आएगा और एक बार तो कुलबाए अहज़ां रोशन होगा। लेकिन इस अंधी लूली जमहूरियत के पेट से कुछ निकलने वाला नहीं। हमने कई रंगों की जमहूरियतें देखी, नारे भी सुने और हमने मुख्तलिफ किस्म की मार्शल्लाएँ भी भुगती, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं और ना कुछ निकलने वाला है। अल्लाह की मदद नुसरत जब हमें नसीब हुई, और वो अल्लाह ताला जल्ला शानहू का जो ज़ाब्ता है कि